بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بے شمار سیزن دیکھے، ان کی تعریفوں میں بڑے بڑے تجزیے لکھے، مگر جب ہم نے پاکستانی ڈراموں کو نہیں پہچانا کہ کبھی پاکستان میں بھی کیا شاندار چیزیں بنائی جاتی تھیں، جب ڈرامہ انڈسٹری خواتین لکھاریوں کے ہاتھوں ہائی جیک نہیں ہوئی تھی۔ آج پوری دنیا میں مشہور سیزن اور ڈرامے کتابوں سے اٹھائے جاتے ہیں اور وہ مقبولیت پاتے ہیں۔ پاکستان کے مایہ ناز لکھاری شوکت صدیقی نے 1958 میں خدا کی بستی کے نام سے ایک ناول لکھا، اور یہ ایسا عظیم ناول ہے کہ اس کے اب تک 50 ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں، اور اس پر ڈرامہ بنایا گیا 1969 میں۔ لیکن اس وقت ریکارڈ کا نظام اتنا اچھا نہیں تھا، تو ایک بار پھر نشر ہونے کے بعد یہ ڈرامہ وقت کی گرد میں گم ہو گیا۔ مگر 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو نے پی ٹی وی سے خصوصی فرمائش کی کہ اس ڈرامے کو دوبارہ نشر کیا جائے۔ 1974 میں اس ڈرامے کو بنایا گیا، اس بار اداکار بھی بدلے گئے۔ پھر اس کے بعد یہ ڈرامہ ٹی وی پر 5 بار نشر ہوا۔ اشفاق احمد لکھتے ہیں کہ پی ٹی وی کو بڑا چینل بنانے میں اس ڈرامے کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے۔ ناول ڈرامے کی کہانی 15 سال کے 3 نوجوانوں سے شروع ہوتی ہے۔ اس ناول کے مرکزی کردار راجہ اور نوشہ ہیں، جن کی عمریں 14-15 برس ہوں گی۔ راجہ کا کردار قاضی واجد نے نبھایا ہے۔ وہ اس وقت نوعمر لڑکے ہی تھے، اور اب شاید وہ بوڑھے ہو کر وفات پا چکے ہیں، مگر نوشہ کا کردار ادا کرنے والے بہروز سبزواری آج بھی حیات ہیں۔ حالانکہ ڈرامے میں وہ اس وقت نوعمر تھے، مگر آج ان کا بیٹا شاہروز ڈراموں اور فلموں میں ہیرو آتا ہے۔ غربت کی وجہ سے نوشہ تعلیم حاصل نہیں کر پایا، جبکہ راجہ ماں باپ کے نہ ہونے پر تنہا ایک کوڑھی گداگر کے ساتھ رہنے لگا، اور کچھ روز تک ایک تیسرا کردار شامی ان کے ساتھ رہتا ہے۔ راجہ اپنی بے مقصد زندگی سے اور نوشہ اپنی ماں کی تلخ مزاجی سے تنگ آ کر کراچی چلے جاتے ہیں، جہاں وہ مجرم بن جاتے ہیں اور پکڑے جانے پر کراچی کے جیل میں سزا کاٹتے ہیں۔ نوشہ کی بیوہ ماں معاشی تنگی کے باعث نیاز کباڑی سے نکاح کر لیتی ہے۔ نیاز کباڑی بنیادی طور پر جیل ساز اور دولت کا حریص انسان ہے، جو نوشہ کی ماں سے شادی محض اس لیے کرتا ہے کہ اس کی موت کا منصوبہ کامیاب ہونے کے بعد نوشہ کی جوان الہڑ بہن سلطانہ سے شادی کرے گا۔ اس سلسلے میں وہ ڈاکٹر موٹو سے مدد لیتا ہے اور نوشہ کی ماں کو مستقل زہر کا انجیکشن دلوا کر موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور سلطانہ کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ ادھر نوشہ جیل سے رہا ہونے کے بعد کراچی سے مایوس ہو کر وطن واپس آتا ہے، اور اپنی ماں کی قتل اور بہن کی بے حرمتی کی خبر سن کر نیاز کا قتل کر کے دوبارہ جیل چلا جاتا ہے۔ راجہ کراچی میں آتش کا شکار ہو جاتا ہے اور جیل سے چھوٹنے کے بعد سڑک پر بھیک مانگنے لگتا ہے۔ اس کہانی میں ایک کردار میونسپل کا بورڈ چیئرمین فرزند علی کا ہے، جو سلطانہ کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اپنی طاقت کے بل بوتے پر اسے حاصل کرتا ہے، اور اسے طوائف بن کر نئے مردوں کی ہوس کا شکار بننے پر مجبور کرتا ہے۔ شوکت صدیقی کو میں پڑھ کر حیران ہو گیا ہوں کہ ان کو کیوں ویسا ہی ادبی مقام نہیں دیا جاتا جیسا قدرت اللہ شہاب، اشفاق احمد، ممتاز مفتی یا مستنصر حسین کو دیا جاتا ہے۔